خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ صدر عالی مرتبت اور باب علم دانش، میرے عزیز ساتھیوں، پردانشین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، دیکھتا ہوں تو بندوق اٹھتی ہے اور گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر ذیوقار، جب قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کے یا مقتول کے؟ کنکر کس پر گرائیں، قاتل پر یا مقتول پر، تقریب کار پر یا تقریب گزیدہ پر؟ ہاں صدر ذیوقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اشاروں وقوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ معزز سامعین، جی چاہتا تھا کہ فلسطین، کشمیر، چیچنیا، بوچنیا، افغانستان، مظفر نگر، گجرات، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان، خون میں رنگی تارکول سڑکوں کی بات کرتا، لیکن صدر ذیوقار، آج اس مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے صرف 5 سے 7 منٹ ہیں۔ 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم نہیں دکھائے جا سکتے، غیروں کے قصے کیا کہیں۔ معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے بس مختصر سے وقت میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ سامعین، میرا موضوع ہے ماحول اور بچے کی نشو و نما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مذہب اسلام آزادی، مساوات، اصل و انصاف کے ماحول کا لمبردار ہے۔ دراصل ماحول ایک ٹکسال ہے جو بچے کو مخصوص سے عقل میں ڈھال کر معاشرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ جناب صدر باشعور قومیں نسل ناکو شریفانہ اور رازگانہ ماحول مہیا کرتی ہیں۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شرافت اور متانت کے پیکر ہوتے ہیں، وہ سردار ہو کر بھی قوم کا خادم کہلانا پسند کرتے ہیں، اور ابلیسی ماحول بچے کو متکبر اور خودگرد بنا دیتا ہے۔ خود گرزانہ اور غلامانہ ماحول میں نشو و نما پانے والے بچے غیرت و حمیت سے عاری رہ جاتے ہیں، اور موقع ملتے ہی ڈالر لے کر قوم کی عزت و ناموس کو سرعام نیلام کر دیتے ہیں، کہ نابینا جنم لیتے ہیں اس قوم کے بچے جو قوم دیا کرتی ہے دامان میں آنکھیں، جو قوم دیا کرتی ہے دامان میں آنکھیں۔ صدر گرامی قدر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، معاشرے صرف کفر کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں، ظلم کے ماحول میں باقی نہیں رہتے۔ ظلم کا نمونہ فرعون تھا، مٹ گیا، دہشت کا نشانہ نمرود تھا، غرق ہو گیا، جہالت کا دائی ابو جہل تھا، قصہ پارینہ ہو گیا، اور بربریت کی داستان یزید تھالہ نتیب ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچے کے جوہر کو دبا دیتا ہے اور غیر متوازن ماحول بربریت کو ہوا دیتا ہے۔ معزز سامعین، موجودہ ماحول میں پلنے والے ہر ہندوستانی بچے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نام نیاز روشن خیالی کے روپ میں مہنگائی کو فروغ کیوں مل رہا ہے، اشارہ جوئے سے آلودہ کیوں ہے، گلیاں گرد و غبار سے اٹی کیوں ہیں، مفلس کے گھر میں اندھیرے کیوں ہیں، ہر طرف ناقانونی کے ڈیرے کیوں ہیں، ملقائین تار تار کیوں ہیں، اور انصاف دینے والا چیف جسٹس ظلم کا شکار کیوں ہے، کہ انہیں یہ فکر ہے ہر دم نئی طرز جفا کیا ہے، ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے، اور گنہگاروں میں شامل ہیں گناہوں سے نہیں واقف، ستم کرتے ہیں وہ خدا جانے خطا کیا ہے، ستم کرتے ہیں وہ خدا جانے خطا کیا ہے۔ معزز سامعین، والدین کے طور طریقے، اساتذہ کے سلیقے، افراد خانہ کی گفتار، بڑے بڑے رہنماؤں کا کردار، یہ سب مل کر معاشرے کا ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماں اگر بچے کو سچ کا درس دے تو بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں،
میر حسن جیسے اساتذہ کے نقش پاں سے اقبال بنتے ہیں، اصول پرستی اور انصاف پسندی کٹے میں ملے تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑا گندا گھرانوں کے تالانوں سے کشتی بناؤں تو برآمد ہو سکتے ہیں، کبھی رول اللہ کبیری نہیں مل سکتے ہیں، اور غلامانہ معاشروں کی کوکھ سے ننگے ملت ننگے دین میر جعفر اور میر صادق تو جنم لے سکتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان نہیں پیدا ہو سکتے۔ اور ہر انسان مجھے سامعین، ہر انسان مرکہ ہے جسم اور روح کا، صرف جسم کی نشو و نما حیوانیت پیدا کرتی ہے، جبکہ روحانی فضا انسانی قدروں سے آراستہ کرتی ہے۔ حیوانیت کے ماحول میں سے بیکا ولی ہٹلر، حلق کفار جیسے مکرور شخص نکلتے ہیں، اور روح پرور فضاؤں میں حضرت بلال، حیدر کرار، محمد بن قاسم پروان چڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آؤ اصول طے کرتے ہیں کہ عیارانہ ماحول کو سچائی اور ایمانت داری میں بدل دینا ہے، نفرت کی زنجیریں توڑ کر انسان کو محبت کی مالا میں پرونا ہے، کانٹوں کی تہ کو ہٹا کر پھولوں کی سیج کو بچھانا ہے، فرقہ پرستی کے عفریت کو پوری قوت سے کچل دینا ہے، اور روشن خیالی کے بجائے روشن ضمیری کا ماحول اپنانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسی پاک و پاکیزہ ماحول سے اقبال کے شاہین جنم لیں گے، اور اسی ماحول سے اصول پرست قائد نکلیں گے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ہندوستان پائندہ باد۔